بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک یونیک کے ناظرین السلام علیکم۔ اسلام کے پہلے فوجی کمانڈر اور اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کی خلاف جنگیں لڑی۔ جب اسلام قبول کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوجی سپہ سالار بنا دیا، اور حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں بھی اسلام کے سپہ سالار رہے۔ یہ کوئی اور نہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اسلامک یونیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے۔ خالد بن ولید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار اور ابتدائی عرب تاریخ کے بہترین سپاہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد انہوں نے ریاست مدینہ کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے ساسانی اور باستینی سلطنتوں کو شکست دے کر نہ صرف مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا بلکہ پہلے درجے کے عالمی فاتحین میں بھی اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ آپ کا نام ابو سلیمان کنیت اور لقب سیف اللہ تھا۔ یہ لقب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اس کا مطلب اللہ کی تلوار۔ سلسلہ نسب یہ ہے، خالد بن ولید ابن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ ماں کا نام لبانہ تھا۔ یہ ام المومنین حضرت میمونہ کی قریبی عزیز تھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ کی پیدائش 592 میں مکہ میں ہوئی۔ حضرت خالد کا خاندان زمانہ جاہلیت سے معزز چلا آتا تھا۔ قبہ اور اہنا یعنی فوج کی سپہ سالاری اور فوجی کیمپ کے انتظام کا عہدہ انہی کے خاندان میں تھا، اور ظہور اسلام کے وقت خالد اس عہدہ پر ممتاز تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا جو دستہ مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے آیا تھا، اس کے سردار خالد تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف بڑی شجاعت سے لڑے اور مشرکین مکہ کے اکھڑے ہوئے پاؤں انہی کی ہمت افزائی سے دوبارہ جمے۔ ان کے اسلام کے قبول کرنے کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ سب سے مستند روایت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہے۔ اس کی روح سے ان کے اسلام کا زمانہ 6 اور 8 کے درمیان ہے۔ عمر بن العاص جب اسلام لانے کی قصد سے حبشہ سے چل کر عرب آئے اور اس کے لیے مدینہ کا رخ کیا تو راستہ میں قریش کا ایک اور خوش قسمت ہیرو اسی حر سے مدینہ کا رخ کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ خالد بن ولید تھے، وہ بھی اسلام ہی لانے کی نیت سے مدینہ جا رہے تھے۔ عمر بن عاص نے ان کو راستہ میں دیکھ کر پوچھا، کہاں کا قصد ہے؟ بولے، خدا کی قسم یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً نبی ہے، چلو اسلام کا شرف حاصل کریں۔ آخر کب تک؟ چنانچہ یہ دونوں ایک ساتھ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور پہلے خالد رضی اللہ پھر عمر بن عاص مشرف با اسلام ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد عمر بن عاص مکہ لوٹ آئے، مگر خالد رضی اللہ نے مدینہ میں ہی مستقل قیام اختیار کر لیا۔ ظہور اسلام کے وقت خالد اپنے خاندانی عہدہ پر ممتاز تھے۔ اسلام کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ اعزاز قائم رکھا۔ اس سے فتوحات اسلامی میں بڑی مدد ملی۔ خالد جس طرح قبول اسلام سے پہلے مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اسی طرح اسلام کے بعد مشرکوں کے لیے سخت ترین خطرہ بن گئے۔ چنانچہ اکثر غزوات میں ان کی تلوار مشرکین کی گردنیں کاٹتی ہوئی نظر آتی۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے غزوہ موتہ میں شریک ہوئے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے سلسلہ میں حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھ ایک خط شاہ بصرہ کے پاس بھیجا۔ یہ بزرگ خط لے کر مقام موتہ تک پہنچے تھے کہ شرجیل ابن عمر غسانی نے ان کو شہید کر دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں پر اس کا سخت اثر ہوا، چنانچہ آپ نے اس کے انتقام کے لیے 2000 کی جمعیت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں روانہ کی اور ہدایت فرمائی، اگر زید شہید ہوں تو جعفر ان کی جگہ لیں، اور یہ بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواح قائم مقام کریں۔ چنانچہ اسی ترتیب سے تینوں بزرگوں نے میدان جنگ میں جام شہادت پیا۔ آخر میں خالد رضی اللہ نے علم سنبھالا،
مگر مسلسل 3 سپہ سالاروں کی شہادت سے مسلمانوں کے دل ٹوٹ چکے تھے، اسی لیے وہ دوبارہ شکست تو نہ دے سکے، مگر خالد اپنی جنگی قابلیت سے باقی ماندہ فوج کو بچا لائے۔ اسی جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، جس کے صلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا معزز لقب عطا فرمایا۔ فتح مکہ میں میمنہ کے سربراہ تھے، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ روسائے قریش نے بلا مزاحمت ہتھیار ڈال دیے، صرف چند مشرک خالد بن ولید کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنا دستہ مکہ کے بالائی حصہ قضا کی جانب لے کر آئیں۔ چنانچہ یہ آ رہے تھے کہ راستے میں مشرکوں کا ایک جتھا مزاحم ہوا اور تیر بازی شروع کر دی۔ خالد رضی اللہ نے بھی جوابی حملہ کیا، اس میں چند مشرک مارے گئے۔ ان حضرت کو خبر ہوئی تو آپ نے باز پرس کی، انہوں نے کہا ابتدا انہی کی جانب سے ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا خیر مرضی الہی بہتر ہے۔ فتح مکہ کے بعد بنو ثقیف و حوزان اور طاس کے میدان میں جمع ہوئے۔ ان حضرت کو خبر ہوئی تو آپ نے 12,000 فوج کے ساتھ مقابلے کو نکلے۔ قبیلوں کے لحاظ سے فوج کے مختلف حصے تھے۔ بنو سلیم کا قبیلہ مقدمۃ الجیش تھا، اس کی کمان خالد رضی اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ اس جنگ میں وہ نہایت شجاعت و شہامت سے لڑے اور بہت سے وار جسم پر کھائے۔ حنین کے مشرکوں کی شکست خوردہ فوج بڑھ کر طائف کے قلعہ میں بند ہو گئی، اور جیسے ہی مسلمان ادھر سے گزرے اس نے قلعے کے اندر سے تیر برسانا شروع کر دیے۔ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے بھی مدافعانہ حملہ کیا۔ اس فوج کا مقدمۃ الجیش بھی خالد رضی اللہ کی ماتحت میں تھا۔ 9 ہجری میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ رومیوں نے مسلمانوں کے خلاف شام میں فوج جمع کیا اور اس کا مقدمۃ الجیش بلقا تک پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ آپ نے 3,000 فوج لے کر مقابلہ کو نکلے، لیکن پہلے خبر غلط نکلی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ تاہم احتیاطاً 20 دن تک مقام تبوک میں آپ نے قیام فرمایا۔ اس نوا کی عربی النسل عیسائی قیصر روم کے ماتحت تھے، انہی کے ذریعے سے رومی ریشہ دوانیاں کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کو مطیع کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ ایلا اور اوزخ کے رئیسوں نے اطاعت قبول کر لی، صرف زومت الجندل کا رئیس ایکتر بن عبد المالک باقی رہ گیا۔ ان حضرت نے خالد کو 400 آدمیوں کے ساتھ اس کو مطیع بنانے پر معمور فرمایا۔ اس کے بھائی حسن نے مقابلہ کیا مگر مارا گیا۔ اس کے باقیہ ساتھی بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت خالد نے ایکدر کو گرفتار کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ یہاں آ کر اس نے بھی جزیہ دے کر اطاعت قبول کر لی اور آپ نے اس کو جان و مال کا امان نامہ عطا فرمایا۔ عہد حضرت ابوبکر رضی اللہ کے دور میں جب مدیان نبوت کا فتنہ اٹھا اور اس کو ختم کرنے کے لیے فوجیں روانہ کی گئیں تو خالد طلیحہ کی سرکوبی پر معمور ہوئے۔ انہوں نے اس کا بہت کامیاب مقابلہ کیا، اس کے اون انصار کو قتل اور اس کے قوت و بازو عینہ بن حسین کو 30 آدمیوں کے ساتھ گرفتار کر دربار خلافت میں حاضر کیا۔ یمامہ میں شرجیل بن حسنہ مشہور قذاب مسلمہ سے برسرپرکار تھے۔ خالد طلیحہ سے فارغ ہو کر ان کی مدد کو آگے بڑھے۔ راستے میں مجاہ ملا، اس کے ساتھیوں سے مقابلہ ہوا، ان کو شکست دے کر مجاہ کو گرفتار کر کے یمامہ پہنچے اور مسلمہ حضرت وحشی رضی اللہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ مدیان نبوت کی مہم سے فارغ ہو کر منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کی طرف پڑے۔ سب سے پہلے اسد و غطفان سے نبض آزما ہوئے، ان میں کچھ جان سے مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے، جو باقی بچے وہ تائب ہو گئے۔ ان مارکوں کے علاوہ ارتداد کے سلسلے میں جس قدر لڑائیاں ہوئیں ان سب میں خالد رضی اللہ پیش تھے۔ طبری کی یہ الفاظ ہیں کہ ارتداد میں جتنی فتح ہوئیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ کا نامہ ہے۔ ویڈیو کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ جلد ہی لے کر آئیں گے۔